وہ جو حیوانی خوشی کا تصور ہے اس سے بھی نجات حاصل کر لیں گے. کہ لو بیسیکلی کیا ہے کہ لو انسان کا جو مرد اور عورت کو بنایا گیا، تو اب یہ کہہ لیں کہ اس دوبارہ اس مکمل ہونے کی تلاش، یعنی کہ دنیا کا ہر شخص کیا ہونا چاہتا ہے؟ وہ مکمل ہونا چاہتا ہے. اس مکمل ہونے کی تلاش کی وجہ سے وہ محبت کرتا ہے، اس مکمل ہونے کی جستجو کی وجہ سے وہ محبت کرتا ہے. یعنی کہ اس محبت کی وجہ سے وہ اصل میں کیا چاہتا ہے کہ اس کے اندر جو کمی ہے اس کو وہ پورا کر لے، یا جو اس کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں اس کو وہ ڈیلیور کرے. تو وہ بیسیکلی محبت جو ہے وہ اس جذبے کے تحت یا اس ایموشن کے تحت کرتا ہے. بنیادی طور پر انسان کے 3 پرائمری جو ہے وہ جذبات ہیں. سب سے پہلا ہے محبت، دوسرا ہے خوف، اور تیسرا ہے امید. یعنی کہ اگر آپ محبت کے جذبے پر بھی غور کریں گے تو اس کے اندر بھی کچھ حد تک جو ہے وہ خوف اور امید کا پہلو بھی پایا جاتا ہے. اب انسان کی سٹریس کی، انسان کی پریشانی کی جو اصل وجوہات ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ زندگی میں اپنا کچھ وقت سے زیادہ وقت جو ہے وہ ماضی کو دیتا ہے، یا زیادہ تر اپنے مستقبل کے اندیشوں کا شکار رہتا ہے. تو اگر وہ اس ٹائم ریفرنس کو سمجھ لے کہ اس کی زندگی کے 3 ٹائم ریفرنسز ہیں، ایک ماضی، ایک حال اور ایک مستقبل، اور اگر وہ یہ اپروچ اپنائے کہ ماضی کو وہ بھولے، ماضی کی طرف بہت زیادہ فوکس نہ کرے، بلکہ آپ اسلامک ٹرم سے کہیں تو یہ کہا جائے گا کہ ماضی کے بارے میں توبہ کا اس کا پوائنٹ آف ویو، یعنی کہ وہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ندامت کا اظہار کرے، اس کے اوپر توبہ کرے، پھر اس کو بھول جائے. اور دوسرے نمبر پر حال میں وہ صبر اور شکر کا مظاہرہ کرے، کیونکہ اس کی جو کرنٹ لائف جا رہی ہوگی اس کے اندر 2 ہی سچویشنز ہو سکتی ہیں، یا وہ خوشی کی حالت سے گزر رہا ہوگا یا وہ پریشانی کی حالت سے گزر رہا ہوگا. تو اگر وہ خوشی کی حالت میں ہے تو اس کو شکر کے جذبے کو کار فرما کرنا چاہیے، اور اگر وہ غمی یا پریشانی کی حالت میں ہے تو اس کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تاکہ وہ وقت، وہ سچویشن جو ہے وہ اس کے اوپر سے گزر جائے. اور مستقبل کے لیے اسے دعا کرنی چاہیے. یعنی کہ آپ اس کو آسان الفاظ میں یوں کہیں کہ آپ کے دماغ میں 3 طرح کی فائلز ہونی چاہیے، جیسے آپ کے لیپ ٹاپ میں 3 فائلز ہوتی ہیں. ایک فائلیں ہوں جن کا تعلق پاسٹ کے ساتھ ہو، ماضی کے ساتھ ہو، ایک فائلیں ہوں جن کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہو، اور زیادہ فائلیں وہ ہوں جن کا تعلق جو ہے وہ حاضر کے ساتھ ہو. اور اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں، ان کو نہ ماضی کا غم ہوتا ہے اور نہ مستقبل کا خوف ہوتا ہے. کیونکہ جتنی سائیکولوجیکل ڈیزیزز ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ایک وقت اپنا زیادہ بڑا حصہ وقت کا وہ یا ماضی میں گزارنا شروع کر دیتا ہے، کہ ماضی کی جو یادیں ہوتی ہیں، یعنی کہ کوئی بھی وہ یادیں ہو سکتی ہیں جو اس کے ذہن کو ڈیمیج کرتی ہیں، جو اس کے جذبات کو جو ہے وہ پریشان کرتی ہیں، جو اس کی خوشی کو ڈسٹرب کرتی ہیں، اگر وہ زیادہ وقت ان یادوں میں گزارے گا اور میوزک سن کر یا کوئی بھی ایسی چیزیں سن کے اپنے وقت کو ماضی میں لے جائے گا، تو ایسے شخص سے جب بھی آپ ملیں گے تو وہ زیادہ تر پریشان حال ہوگا، وہ غمی کا جو ہے وہ شکار رہے گا. اسی طریقے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف مستقبل کے منصوبے بناتے رہتے ہیں، جو اپنی ذہن کا زیادہ حصہ مستقبل کی فائلوں کے لیے جو ہے وہ فوکس کر دیتے ہیں، اس کے اوپر زیادہ انرجی لگاتے ہیں. اس سے بھی مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت مستقبل کے اندیشوں کا اور غم جو ہے وہ خوف کا شکار رہتے ہیں، آپ انسرٹینٹی کا شکار رہتے ہیں، آپ غیر یقینی صورتحال کا شکار رہتے ہیں، آپ ہر وقت خیالی پناہ بناتے رہتے ہیں. تو لہٰذا آپ کا یہ بیلنس ہونا چاہیے کہ آپ نے مستقبل کی کچھ فائلیں بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، ماضی کی کچھ فائلیں بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، لیکن زیادہ آپ کے ذہن کا اور آپ کی ایکٹیویٹیز کا بڑا حصہ وہ کرنٹ جو حالات ہیں ان کے مطابق ہونا چاہیے، اور آپ کا ایریا آف ایکشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. ہاں کبھی کبھار آپ ماضی کو فائلوں میں چلے جائیں اور کبھی کبھار آپ مستقبل کی فائلوں میں چلے جائیں، لیکن زیادہ وقت کا بڑا حصہ جو ہے وہ آپ اپنے کرنٹ کے حالات میں گزاریں گے. تو اس سے بھی آپ کی خوشی کے جتنے مسائل ہیں، اور جو لوگ آپ کو ارد گرد نظر آتے ہیں کہ وہ خوش نہیں ہوتے، تو اس کی اصل وجہ بھی یہی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جب آپ کرنٹ کی بات کرتے ہیں، آج کی بات کرتے ہیں، اس میں وقت گزارنے کی بات کرتے ہیں، تو اس میں بھی ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہوگی کہ آیا کہ جو آج کا دن ہے جب آپ اس کو پلان کر رہے ہیں تو اب آپ کی ایکٹیویٹی کے اندر وہاں پر بھرپور ہونی چاہیے. آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کی روح، آپ کا جسم فلی طور پر اس کے اندر انوالو ہو. اگر ایسا نہیں ہوگا کہ کرنٹ ایکٹیویٹی آپ کر رہے ہوں، اس میں آپ کی فزیکل تو اب جو ہے وہ پریزنس موجود ہو، لیکن آپ مینٹلی یا انٹلیکچولی یا اسپریچولی وہاں موجود نہیں ہوں گے، تو آپ کو زیادہ تھکاوٹ ہوگی. فرض کریں آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں یا آپ اپنی کوئی جاب کرتے ہیں،
لیکن آپ کا جسم تو اس آفس میں یا اس بزنس میں موجود رہتا ہے، لیکن آپ کا دماغ، آپ کا دل اور آپ کی روح اگر اس میں موجود نہیں رہتے تو آپ کو بہت جلد تھکاوٹ کا احساس ہو جائے گا، آپ بہت جلدی ٹینشن اور فرسٹریشن فیل کریں گے، اور اس کا نقصان کیا ہوگا کہ آہستہ 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 آپ کے دماغ کو وائرس لگے گا، پھر آپ کے جسم کو بیماریاں لگیں گی، اور پھر اخلاقی طور پر اور روحانی طور پر بھی آپ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کمزور پڑ جائیں گے۔ تو لہٰذا کرنٹ میں وقت کو گزارنے کے لیے، خوشی کی تلاش کے لیے، کامیابی کے حصول کے لیے آپ کا یہ ہونا ضروری ہے کہ آپ کی تمام طرح کا جو پوٹینشل ہے، آپ کی تمام طرح کا جو پیشن ہے، آپ کا تمام جو ٹیلنٹ ہے، وہ طور پر بھرپور طور پر اس میں جو ہے وہ استعمال ہو، اور اس میں آپ کو جو ہے ورک لائف جو ہے وہ بیلنس حاصل ہو۔ یعنی کہ پھر آپ کا کیا ہوگا، مثال کے طور پر آپ اسٹوڈنٹس ہیں، میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں تو وہاں پر اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب میں بچوں کی کلاس لینے جاتا ہوں 1:30 بجے یا 3 بجے، کہ جو تھوڑا سا کہنے کہ ٹائم گزر چکا ہوتا ہے صبح سے، تو نارملی بچے اس وقت بورنگ اور ایک فرسٹریشن، ٹینشن، انزائٹی اور تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ اصل کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے یہ تصور بنا لیا کہ یونیورسٹی میں پڑھنا یا جاب کرنا ایک بورنگ ٹاسک ہے، ایک نان انٹرسٹنگ ٹاسک ہے، اور ایک یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ نے اس کو اپنا پیشن نہیں بنایا تو پھر آپ ہر وقت تھکے ہوئے رہیں گے۔ پھر آپ ویکنڈ کا انتظار کریں گے کہ اس کے اندر کوئی ایکٹیویٹی آؤٹنگ کی صورت میں، کہیں ٹور کی صورت میں، پکنک کی صورت میں، ہوٹلنگ کی صورت میں، یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی آپ کو ملے گی تو تب آپ کو خوشی ملے گی یا آپ کو ایک ریلیکسیشن ملے گی، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ ساری زندگی خوشی جو ہے وہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ خوشی حاصل کرنے کا، خوشی کی تلاش کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ کا جو بھی کام آپ کر رہے ہیں، جو بھی ایکٹیویٹی آپ کر رہے ہیں، آپ اسی کے اندر خوشی کو تلاش کریں، اسی کے اندر کامیابی کو تلاش کریں۔ یعنی کہ دو ہی چیزیں ہیں، چیزوں کو یا ایکسیپٹ کریں یا چینج کریں۔ یعنی کہ اگر آپ اپنی ایکٹیویٹی کو، اپنے کام کو، اپنی اسٹوڈنٹ لائف کو، اپنی جو ایک امپلائز والی لائف ہے یا بزنس لائف ہے یا فیملی لائف ہے، اگر آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تو پھر آپ اس میں کچھ چینجنگز لائیں، اپنی ذات میں کچھ چینجنگ لائیں یا ایکسٹرنل میں کچھ چینجنگ لائیں۔ اور بہترین جو ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ باہر تبدیلیاں لانے پر فوکس کریں، آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ یعنی کہ دیکھیں، میں آپ کے سامنے ایک ایکویشن رکھتا ہوں کہ 2+4=6۔ اب اس میں کیا ہے، ایک آپ کی آؤٹ پٹ ہے، 6 آؤٹ پٹ ہے، 2 آپ کی ذات ہے یعنی کہ آپ کی ان پٹ ہے، اور 4 آپ کے ساتھ کوئی بھی دوسرا آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہے، آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، آپ کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، آپ کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کا کوئی سب آرڈینیٹ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کا باس بھی ہو سکتا ہے۔